تو لہٰذا یہ اتنے مست ہوئے ہوئے تھے کہ یہ دروازہ توڑ توڑ کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ یہ فرشتے جو عذاب کے فرشتے تھے، ہمیں روایات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا. ایک فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا ان نشے میں، بے حیائی کے نشے میں مست جو بری نیت سے آنے والے یہ لوگ تھے، ان کی طرف فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، اور اس بڑھنے جانے والے ہاتھ سے اس آنے والے گروہ کی آنکھیں موند دی گئی. وہ سب کے سب نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی سلب کر لی گئی تھی، وہ سب کے سب جو ہے وہ نابینا اور بلائنڈ ہو گئے تھے. اور ہمیں روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی بینائی ایسے سلب کر لی گئی تھی، ان کی آنکھیں ایسے موند دی گئی تھی کہ وہ جو دروازے توڑ توڑ کر اندر آ رہے تھے، آپے سے باہر ہوئے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ دروازے کی دہلیز کو ٹٹولتے رہ گئے کہ دروازہ کہاں ہے، کہ ہم کس دروازے سے داخل ہو سکیں. پہلے اللہ نے ان کی قوت کے مقابلے میں اللہ نے اپنی چال کو زیادہ مضبوط کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین کر ان کو اس عمل کے کرنے سے روک دیا. وہ اپنے آپے سے باہر ہوتے جا رہے تھے. آخرکار پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا. جیسے الٹے پلٹے کام یہ کرتی تھی، اسی طرح بستی کو بھی الٹا دیا گیا، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی گئی. اس واقعے میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں. اور وہ علاقہ کون سا علاقہ؟ یہی قوم لوط کا علاقہ جو ان کا صدوم ان کا کیپٹل ہے، جہاں یہ واقعہ پیش آیا گزرگاہ عام پر واقعہ ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مین جو ٹریڈ روٹس تھے، جو مین تجارتی شاہراہیں تھیں، روایات میں پتہ چلتا ہے کہ حجاز سے شام اور عراق سے مصر، عراق سے مصر اور حجاز سے شام کی طرف یہ جو دو بڑے بڑے علاقے تجارتی شاہراہیں جاتی ہیں، اس پر یہ قوم لوط کے علاقے موجود ہیں. اور پھر وہ جو بحر مردار ہے، ڈیڈ سی جسے ہم جانتے ہیں، اس کے بالکل ڈیڈ سی کے مشرق اور ڈیڈ سی کے جنوب، بحر مردار کے مشرق اور بحر مردار کے جنوب کی طرف یہ بستی آج بھی موجود ہے. اور بحر مردار خود بھی ان کی منہ بھولتی علامت ہے. میں نے آپ کو جب واقعہ سنایا تو میں نے وضاحت سے بتایا تھا، آج میں اس کو دہراؤں گی نہیں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گزرگاہ عام پر واقعہ ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. اور ایکا والے ظالم تھے. ایکا والے اصحاب الایکا. اصحاب الایکا یہ وہ قوم ہے جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جن کا پیچھے آپ نے تذکرہ پڑھا وہ قوم مدین ہے. اصحاب المدین، وہاں پہ مدین والوں کا نام حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ آیا، اور یہاں پہ اصحاب الایکا کا. حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں. حضرت لوط جن کا نام حضرت لوط بن حاران بن طارح، حضرت لوط بن حاران بن طارح ان کی بیٹی، اور ان کے آگے سے بیٹے حضرت شعیب علیہ السلام. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو وہ فیملی جو ہے نا، اور ان کے پیروکار انڈائریکٹلی ان کی نسلوں کی نسلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لی. تو حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، اور ان کا جو دور ہے وہ تقریباً 1500 سال قبل مسیح. حضرت ابراہیم کا دور 2100 سال قبل مسیح. تو یہ اگلی نسلوں میں آتے ہیں نا، تو یہ تقریباً 1500 سال قبل مسیح. اب یہ دو قوموں کی طرف بھیجے گئے. ان کے ساتھ دو نام بنیادی طور پر حضرت شعیب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اصحاب المدین مدین والے، اور اصحاب الایکا ایکا والے. کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، حالانکہ اکثریت اس کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر قومیں دو الگ الگ ہیں. یہ دو قومیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، ان کی لڑی کس کے ساتھ جڑتی ہے؟ اگر ان دونوں قوموں کی تاریخ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان کی تاریخ کو اگر فالو کیا جائے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دو حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ، ان دونوں کے نام تو آپ نے سنے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی حضرت قطورہ قوف سے ہیں. حضرت قطورہ ان کے آگے دو بیٹوں کی اولاد،
دوان اور مدیان۔ حضرت قطورہ کے ایک بیٹے دوان، ان کو انگلش میں ڈیڈنائٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ دوان ہی وہ لوگ ہیں جو ایکا والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی سے آگے چلنے والی نسل بنی دوام یا ڈیڈنائٹس، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب الایکا ہیں۔ ایکا کا بنیادی مطلب جو ہے وہ جنگل ہوتا ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ ان لوگوں کی بستی تھی، یہاں بہت زیادہ گھنی پلانٹیشن اور گہرے باغات اور جنگلات تھے، اس لیے ان کو ایکا والا کہا گیا۔ آج کل یہ ایک پہاڑی نالا ہے، وہاں پر یہ علاقہ موجود ہے۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کی ایک لڑی، اور دوسری حضرت قطورہ کے بیٹے مدیان سے، مدین والے، اصحاب المدین۔ یہ شمالی عرب کا فلسطین کا علاقہ ہے، جس کی ہسٹری میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل میں وہاں بتائی تھی، تو آج میں پھر سے واضح نہیں کروں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کی پشت سے جو دو بیٹے ہیں، یہ دونوں ایکا والے اور مدین والے، حضرت قطورہ ہی کی نسل سے نکلنے والے دو بیٹوں سے یہ خاندان کی لڑی چلتی ہے۔ یہ دونوں بستیاں بنیادی طور پر بالکل قریب قریب ہیں۔ ایکا والے اور مدین والے، یہ دونوں بستیاں متصل علاقے، جڑے ہوئے علاقے اور بالکل قریب قریب۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ لاہور اور شاہدرہ کیا ہے، شہر تو الگ علاقے لیکن بالکل متصل اور جڑے ہیں۔ اسی طرح یہ دونوں بستیاں تھیں الگ الگ، ان کے نام بھی الگ تھے، یہ بستیاں بھی الگ تھیں، لیکن علاقے بالکل جڑے ہوئے تھے، متصل علاقے۔ ان کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ان کی زبان، ان کی رسومات، اور پھر ان کی شکلیں، کیونکہ بیسیکلی تو فیملی ایک ہی ہے نا، تو سب کچھ ایک جیسا۔ ان کے آباء و اجداد بھی ایک ہیں، تو لہٰذا چونکہ قریب قریب ہیں، زبانیں بھی ایک ہیں، انداز اور طریقے بھی ایک ہیں، رسومات بھی ایک ہیں، آباء و اجداد بھی ایک ہیں، بس صرف نام اور بستیاں ذرا سی الگ ہیں۔ تو ان دونوں قوموں کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو گویا یہ الگ الگ دو، جسے آپ کہیں نا کہ سبلنگ سٹیز ہیں، یا دو بہنیں ہیں یہ بستیاں آپس میں، تو ان دو بستیوں کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور ان کے لیے بتایا کہ ان کی غلطی کیا تھی، تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ یہ دونوں قومیں اصحاب الایکا اور اصحاب المدین بھی ہیں، لیکن اکثر مفسرین دونوں قوموں سے مراد ایکا والے اور قوم لوط ہی لیتے ہیں۔ ہجر کے لوگ، اصحاب الحجر، ہجر کے لوگ، یہ کون سے لوگ ہیں جی؟ یہ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ قوم سمود کا جو مرکزی سٹی، جو کیپٹل سٹی ہے، اس کا نام ہجر ہے۔ قوم لوط کے کیپٹل سٹی کا نام سدوم تھا، قوم سمود کے کیپٹل سٹی یا مرکزی سٹی کا نام الحجر تھا۔ یہ وہ الحجر ہے جو مدینہ سے جب تبوک جاتے ہیں تو اس کے کھنڈرات موجود ہیں، یہ حجر ہی کے کھنڈرات موجود ہیں، اور اسی پر اس سورت کا نام بھی ہے۔ تو اصحاب الحجر سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اور وہ قوم جن کی مرکزی شہر، جن کی کیپٹل سٹی الحجر کے نام سے تاریخ میں جانی جاتی ہے۔ یہ وہی شہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ اس بستی کے قریب سے گزرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں ٹھہرے تھے، اور بہت تھوڑی دیر ایک سائٹ پر قیام، اور آپ نے وہ فج ناقہ بھی دکھایا تھا اور وہ کنواں بھی دکھایا تھا، لیکن زیادہ اس کی جو ڈیٹیلز ملتی ہیں نا، وہ 8ویں صدی پہ ابن بطوطہ جب حج کرنے گئے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ انہوں نے ساری کی ساری وہاں پہ علاقے کی انفارمیشن جو ملتی ہے، فرسٹ انفارمیشن اس علاقے کی جو ملتی ہے، وہ ابن بطوطہ کی اپنی روداد، ان کا جو حج کا سفر نامہ ہے، اس میں اس علاقے کی، ہجر کے علاقے کی ابن بطوطہ نے بہت زیادہ ڈیٹیلز بتائی ہیں، اور یہ 8 ہجری میں۔ ہجر کے لوگوں نے بھی کیا کیا؟ وہی چیز جس کی قرآن دعوت دے رہے کہ نبی کو مانو اور نبی کی تعلیمات کو مانو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائی، مگر وہ سب نظر انداز ہی کرتے رہے۔ نظر انداز کیوں کرتے تھے؟ نبی کی تعلیمات ان کے پاس آتی تھیں، نبی ان کو نشانیاں دیتے تھے، نبی ان کو اللہ کے احکامات پہچانتے تھے، لیکن وہ کیا تھا؟
وہ کچھ اور ہی چیزوں میں مگن تھے. حب دنیا، دنیا کی محبت، دنیا کے گھروں کی محبت. وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں. کس سے؟ احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، پھر تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو اللہ نے اس فاسق قوم کا یہی معاملہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے نبی کی تعلیمات اور آیات اور پیغامات کا انکار کریں گے، انہیں ہوگا کچھ نہیں. ان کا خیال تھا کہ اپنے نبی کی تعلیمات سے منہ موڑیں گے، اپنے نبی کی سنتوں کا انکار کریں گے، اپنی نبی کے سیرت کے پیغام سے منحرف ہوں گے، اور وہ مطمئن تھے کہ کچھ نہیں ہوگا. اپنے گھروں میں لگے ہوئے تھے، اپنے گھروں کو غیر مسنون طریقوں پہ سجاتے تھے، بناتے تھے، آباد کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا ہوگا کچھ نہیں. یاد رکھیے، جو قومیں اپنے نبی کی تعلیمات کو پس پشت پھینک دیتی، جو قومیں اپنے نبی کی تعلیمات، سیرت، سنت اور حدیث کی تعلیمات کو بھلا دیتی ہیں اور دنیا میں مست ہو کے یہ سمجھتی ہیں کہ ان تعلیمات کو چھوڑ کر ہوگا کچھ نہیں، تو وہ خام خیالی میں ہے. اللہ نے یہی کہا، وہ اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. پھر کیا ہوا؟ آخرکار زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا، اور ان کی کمائی، وہ جو اتنے اتنے بڑے پہاڑوں سے انہوں نے اتنے اتنے مضبوط محلات تراشے ہوئے تھے، وہ محلات بھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، اور فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر آپ کیا کریں؟ پوری صورت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف مائل کیا ہے، دعوت دی ہے، نہ ماننے پر جھنجھوڑا ہے اور برے انجام کی تنبیہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، صحابہ اکرام آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی تسلی دی ہے مختلف طریقوں سے. اب بالکل صورت کے اختتام پہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قصے، ڈیبیٹ، ڈسکشن دکھانے اور سنانے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کیا کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ طریقے سے درگزر کریں. اور یاد رکھیے گا، یہ پیغام ڈائریکٹلی مخاطب کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جا رہا ہے، لیکن آپ کے توسط اور آپ کے ذریعے سے ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرنے والے، دین کی دعوت اور تبلیغ کرنے والوں سب ہی کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے. بنیادی طور پر پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیات میں، آیت نمبر 99 تک طریقہ کار اب آپ کو بتایا جائے گا. وہ دور ہے جس میں وہ مان کے نہیں دے رہے اتنے زبردست مباحثے کے باوجود، تو پھر اب آپ کو طریقہ بتایا جائے گا اس سچویشن میں آپ کیسے نپٹیں. لیکن صرف آپ کو نہیں، آپ کے بعد قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دین کی دعوت دینے والے انبیاء کے نائب ہوتے ہیں. دین کی دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، دین کی حفاظت اور ارشاد کا کام کرنے والے تمام وہ لوگ جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ان کے سبارڈینیٹس ہیں، ان کے پیغام کے علمبردار ہیں، ان کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ پھر اب تم کیا کرو. قرآن کے ہر طالب علم کو جس کو بلغ ما انزل الیک من ربک کا حکم دیا گیا، پھر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اب جب تک تم تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے اب تم نے کیا کرنا. سب سے پہلے فاصفح، درگزر کر دو. تم قرآن کی دعوت دیتے ہو، تم قرآن کی پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہو، لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری کرٹیسزم کرتے ہیں، تمہاری تنقید کرتے ہیں، تمہارا انکار کرتے ہیں، اگنور کر دو، درگزر کر دو، بادر نہ کرو، جسٹ اگنور. خود کول، کام، کمپوز رہو اور درگزر کر دو. اور درگزر بھی کیسا؟ اصحف الجمیل، بڑے ہی جمال کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ، ان کے ساتھ دو بدو، بحث، تکرار، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، کسی قسم کی غلط کانورسیشن میں الجھے بغیر ان کو درگزر کر دو، بڑے اپنے جمال اور اپنے وقار کے ساتھ. پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ کام مشکل ہے نا، پھر اللہ تسلی دے رہے ہیں ان ربک هو خلاق العلیم، ان کا بنانے والا اللہ ہے، تمہارا بنانے والا، اور جو جن کو تم دعوت دے رہے ہو، جن کو تم اللہ کی آیات پہنچا رہے ہو، تمہارا بنانے والا
ان کا بنانے والا، اس کلام کا بنانے والا، اس دنیا کا بنانے والا الخلاق وہ ہے۔ نہ تم کسی چیز کے ٹھیکے دار ہو، نہ تم کسی چیز کے خالق ہو، تم کس چیز کے اکاؤنٹیبل ہو؟ وما علینا الا البلاغ، تم تک صرف پہنچانے کی ذمہ داری، پہنچاؤ اور پھر اگنور کر دو، بتا دو پھر اگنور کر دو، بتا دو، پہنچا دو، سنا دو، اس کے بعد ڈونٹ باگر، پھر اس کے بعد نہ الجھو، نہ لڑو، نہ جھگڑو، نہ گالی گلوچ، نہ ہاسٹیلٹی، نہ کرٹیسزم، نہ تنقید، ٹھنڈے دماغ سے دعوت دیتے رہو اور کام ان کا چھوڑ دو۔ تم دعوت دے رہے ہو، جس خلوص، جس انداز، جس طریقے سے حق بتا رہے ہو، جس کے لیے بتا رہے ہو وہ جانتا ہے، اس کے مقابلے میں جو رویے وہ اپناتے ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، اور کنٹرول کس کا ہے؟ یوم الدین کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے، لہٰذا تسلی دی۔ اب پھر درگزر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک اور بات، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ایسے لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے محبت سے ہم کلام ہوئے، اگنور کر دیں، مجھے سب پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں، اچھا چلو چھوڑو، ایسے جیسے بہلایا جاتا ہے نا، جیسے کوئی بچہ گر جاتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، وہ روتا ہے، تو پھر ماں کیا کرتی ہے، اچھا چھوڑو نا چھوڑو، یہ دیکھو ایک چونٹی مر گئی، یہ دیکھو میری بیٹی کے پاس یہ ہے، بہلایا جاتا ہے نا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، آپ اگنور کریں، آپ بادر ہی نہ کریں، مجھے پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ بھی کیا کر رہے ہیں، اچھا چلو چھوڑو ان کی باتوں کو، دیکھو نا میں نے تمہیں کیا دیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ یقیناً دی ہے میں نے تم کو، سبعا من المثانی، 7 دہرائی جانے والی۔ سبعا من المثانی کیا ہے؟ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کی 7 بڑی بڑی صورتیں، 7 طوال۔ 7 طوال شروع تفسیری میں نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو بتایا تھا، قرآن کی 7 بڑی بڑی ابتدائی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 7 جو بڑی بڑی صورتیں ہیں، سبع من المثانی سے مراد وہ قرآن کی 7 بڑی بڑی اہم احکامات پر مشتمل صورتیں۔ اور یہ کیسے دہرائی جاتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ تو تہجد میں ان کو دہرایا کرتے تھے، اور پھر یہ وہ صورتیں ہیں جو بار بار پڑھی، سنائی، سکھائی، سمجھائی جانے کے لائق ہیں، 7 دہرائی جانے والی صورت۔ پھر کچھ لوگ اس سے مراد، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، تو اس سے مراد قرآن کی 7 منزلیں بھی کچھ لوگ، کچھ مفسرین جو ہیں وہ لیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ جو لوگ اس حد میں ہیں کہ اس سے مراد قرآن کی 7 منزلیں ہیں، تو اس سے مطلب کیا ہے کہ ان کو بار بار پڑھا جانا چاہیے، تکمیل قرآن اور بار بار نازلہ قرآن اور قرآن کی تلاوت۔ لیکن اکثر سبع من المثانی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے، صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع من المثانی سے مراد سورہ الفاتحہ، سورہ الفاتحہ، سورہ الفاتحہ ہی سبع من المثانی ہے۔ تو گویا یہ وہ سورت کا ایک اور نام ہے، سورہ فاتحہ کا نام ایک تو الفاتحہ کھولنے والی، سورہ رقیہ، سورہ شفاء، سورہ صلاۃ، ام الکتاب، سورہ الدعاء، اور بھی بہت سے نام میں نے آپ کو لکھوائے تھے، لیکن ایک نام کیا ہے؟ سبع من المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیات۔ اس کو کیوں کہا گیا دہرائی جانے والی آیات؟ کیونکہ بہت جگہ دہرائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہر نماز کی ہر رکعت کے آغاز میں، سورہ الصلاۃ ہے، اس کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، نماز کی کوئی رکعت مکمل نہیں ہوتی۔ یہاں تک اہم ہے کہ اگر با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تو مقتدیوں کو اپنی زبان سے ادا کرنی لازم، ہر ایک کو دہرائی جانے والی۔ اور پھر ویسے بھی تو دہرائی جاتی ہے دعاؤں سے پہلے، حدیث میں کیا آتا ہے؟ جو دعا سے پہلے، سورہ دعا اس کو اس لیے بھی تو کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو اس میں دعا کا طریقہ اور سلیقہ اور ادب سکھایا گیا کہ جب اللہ سے دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے، اور دوسرا آپ کو پتہ ہے آپ نے فرمایا تھا مجھے وہ 2 نور دیے گئے ہیں، جو ان کو پڑھ کے دعا مانگے گا وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی، تو لہٰذا دعا کرنے سے پہلے بھی سورہ فاتحہ کو پڑھنا سنت رسول اور حدیث میں اس کی تاکید موجود، اس لیے دعا سے پہلے بھی دہرائی جاتی ہے، نماز سے بھی پہلے دہرائی جاتی ہے، ہر نماز کی پہلی رکعت پہ دہرائی جاتی ہے۔
ذرا آج کیلکولیٹ کیجئے گا کہ اگر سارے دن کی نمازیں سارے دن میں اگر صرف فرض اور سنت موقدہ میں بھی پڑھا جائے تو منیمم جو سنت نماز اور فرض نماز ہے اگر صرف وہ بھی پڑھی جائیں تو اس کو دن میں کتنی دفعہ دہرایا جائے گا. یہ آپ کے ہوم ورکس میں سے آج ایک ہوم ورک ہے. اور اگر سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور فرض سب پڑھے جائیں تو پھر کتنی دفعہ دہرایا جائے گا. یہ آج کی کیلکولیشن کیجیے گا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ آپ کو ہم نے یہ سورہ فاتحہ دی ہے والقرآن العظیم. اہمیت کس کی پتہ چل رہی ہے؟ اللہ کے ہاں اس ام الکتاب اس سورہ الصلاح کی اہمیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں سورہ فاتحہ دی ہے. آن ون ہینڈ سورہ فاتحہ کا تذکرہ اور دوسری طرف والقرآن العظیم. اتنی اہم ہے یہ صورت کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں قرآن اور اپنے کلام کے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں تو ایک پلڑے میں یہ ڈالا جا رہا ہے اور دوسرے پلڑے میں پورے کا پورا قرآن العظیم ڈالا جا رہا ہے. سورہ الفاتحہ کی اہمیت بھی اس آیت سے واضح ہوتی ہے. اور پھر یہ وہی ہے نا کہ سورہ فاتحہ اور قرآن کا تعلق کیا ہے؟ جیسے دیباچے کا اور اصل کتاب کا. اور سورہ فاتحہ اور قرآن کا دوسرا تعلق کیا ہے؟ جیسے دعا اور جواب دعا کا. سورہ فاتحہ میں بندہ دعا مانگتا ہے. کون سی دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور اللہ کیا کہہ دیتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو لہٰذا جواب اور جواب دعا، دعا اور جواب دعا، کتاب اور دیباچے کا تعلق ہے. ایک طرف سورہ فاتحہ اور دوسری طرف گویا پورا قرآن. اور ہمارے قیام میں بھی تو یہی حالت ہے. سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں سے جو مرضی پڑھ لو، قرآن العظیم میں سے جتنا تمہیں میسر آتا ہے وہ پڑھ لو. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ تمہیں نے یہ دو چیزیں دے دی ہیں. تم غم میں ہو، تم دکھ میں ہو، تم پریشانی میں ہو، تمہیں کوئی حاجت ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہے، سورہ دعا پکارا کرو، نماز پڑھا کرو، ہاتھ جھولی پھیلایا کرو. چاہے نماز میں مانگو چاہے بغیر نماز کے سورہ فاتحہ پڑھو، قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے مجھ سے دعا مانگو، میں موجود ہوں، میں تمہارے غم دکھ پریشانیاں دور کر دوں گا. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے قرآن اور سورہ فاتحہ کی انعامات کا تذکرہ کر کے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ تو بہترین چیز ہے اس میں جو لوگ جمع کرتے ہیں. یہ مشرکین مکہ آپ کو نقصان دے رہے ہیں، آپ کو گزند دے رہے ہیں، آپ کو مالی معاشرتی کسی قسم کی پریشانیوں سے دوچار کر رہے ہیں. آپ کے پاس جو چیز ہے وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور یہ تسلی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی جا رہی ہے، مجھے اور آپ کو بھی دی جا رہی ہے. ہر ہی قرآن کے طالب علم کو جب وہ دعوت دیتا ہے، دین کی دعوت کے لیے اٹھتا ہے، پھر اس کا مذاق بنتا ہے، پھر اس کی کرٹیسزم ہوتی ہے، پھر اس کو کوئی مالی نقصان ہوتا ہے، اس کو سوشل نقصان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نہ پریشان نہ ہو، میں نے تو تمہیں قرآن دے دیا، میں نے تو تمہیں قرآن کی سمجھ دے دی ہے، میں نے تو تمہیں قرآن اور سورہ فاتحہ جیسا بہترین انعام دے دیا. اور یہ مخاطب اللہ مجھ سے، آپ سے، ہر قرآن کے داعی اور ہر قرآن کے طالب علم سے ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے جب اپنا اتنا بڑا انعام وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کے خزانے کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے کیا کہا؟ اب کیا کرنا؟ تمہارے پاس جو چیز ہے نا وہ سب چیزوں سے بہتر ہے. تو پھر اب تم کیا کرنا؟ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کوڑاؤ. کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. ان کو اگنور کرو، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑو، میں خالق بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں. اچھا چھوڑو نا ان کی چیزوں کو، نہ دیکھو تمہارے پاس کیا ہے. تمہارے پاس سورہ فاتحہ ہے، اس کو بار بار پڑھو، میرے سے رابطہ کرو، مجھ سے مانگو. تمہارے پاس قرآن العظیم ہے، یہ تو کسی اور کے پاس بھی نہیں. اب سمجھ آ گیا؟ چلو بس اپنی چیزوں کو دیکھو. ادھر ادھر کسی کو کوٹھی دی ہے، کسی کو گاڑی دی ہے، کسی کو جائیداد دی ہے، کسی کو بہت حکومت ہو، تو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو تمہارے پاس کیا ہے. دہرائیں، آپ کے پاس قرآن کے ہر طالب علم کو اللہ نے کیا دے رکھا ہے؟ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو جو اللہ نے دوسروں کو دے رکھا ہے، اور ان کے حال پر اپنا دل نہ کوڑا. ان کے ساتھ تو یہ کرو، مومنوں کے ساتھ کیا کرو؟ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ. اپنے گروہ کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ. پیچھے قرآن میں کیا صفت آئی تھی؟ مومنوں کی کیا صفت ہوتی ہے؟
وہ کافروں کے اوپر اور اللہ کے دشمنوں کے اوپر سخت ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر نرم ہوتے ہیں. یہی کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ اعراض کرو، ان کو چھوڑ دو، اپنی نعمتوں کو دیکھو، ان کی نعمتوں کو نہ دیکھو، اور پھر ان کے ساتھ تو سختی کا اور درگزر کا معاملہ کرو، اور اپنے مسلمان بھائی بندوں اور ساتھیوں کی طرف عاجزی کرو، ان کی طرف جھکو، ان کو مائل ہو، ان کی طرف متوجہ ہو، ان کو اٹینڈ کرو، ان کو ہیلپ کرو، ان کو سپورٹ کرو. اور اعلان کیا کرو؟ کہہ دو میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، اعلان کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو احکامات الہی آ رہے ہیں، آپ کے پاس جو تعلیمات الہی پہنچ رہی ہیں، کیا کریں؟ اسے ہانکے پکارے کہہ دیں. قرآن کی تعلیمات کی محفلوں میں سے، حدیث کی تعلیمات کی محفلوں میں سے جو خزانے اور جو علم کے اتنے خوبصورت خزانے اور زیورات تم سمیٹ کے لے جاتے ہو، ان سے ساری بستی کو آراستہ کر دو، ان کی پیغام سارے لوگوں تک پہنچا دو، ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی بالکل پرواہ نہیں. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، چاہے اپنے رسومات کو، اپنی برادری کے طریقوں کو، اپنے ملک کے قوانین کو، اپنی خواہشات کو کوئی شریک کر رہا ہے، اس کی پرواہ کوئی نہ کرو، تم ہاں کے بتا دو. اور پھر مذاق اڑائیں گے نا، کیا کریں؟ اللہ نے کیا کہا؟ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے نا. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے جو یہ باتیں تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں، ہے نا، کہ اچھا مذاق اڑاتے، بتاؤ. پھر یہ آتا ہے اچھا میں تو بتاؤں گا، وہ مذاق اڑائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی، ہر دین کے دائی کو تسلی، مذاق اڑاتے ہیں جسٹ ڈونٹ بادر، میں مذاق کا بدلہ لے لوں گا، ہے نا. اور پھر نہیں، اتنی اللہ کی تسلی آنے کے بعد نہیں، میرا دل ابھی بھی تنگ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں میں نے تمہیں تسلی تو دی ہے، میں تمہارا بدلہ لوں گا، لیکن ابھی بھی نا تمہارا دل تنگ ہوتا ہے. اب دل کی تنگی کو کیسے دور کرو؟ ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. جب دل کو کوفت ہوتی ہے، تم حق بتا رہے ہوتے ہو، حق کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے بھی حق کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے بھی کلام کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے محبوب رب کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کرتے ہیں، تمہارا دل تنگ ہوتا ہے. اور پھر تمہارا اپنا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اس سے بھی تمہیں کوفت ہوتی ہے. تو کیا کرو؟ اپنے منہ نوچو، اپنے گریبان پھاڑو، اپنے گھروں کو آگ لگا لو. کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کرو، اپنے رب کی تسبیح کرو. وہ تمہارے رب کے احکامات اور وہ تمہارے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار اور مذاق اڑا رہے ہیں، تم تسبیح کرو، اپنے رب کی تم بڑائی بیان کرو، تم اس دین کی دعوت اور تم اس دین کی اشاعت کرو، تم ان کا ذکر کرو. فسبح بحمد ربک پہلا نسخہ ہے دل کے سکون کا. تم ذکر الہی کرو گے، اللہ کی حمد و ثنا کرو گے تو کیا ملے گا؟ حدیث میں ہو رہا ہے کیا کیا ملتا ہے؟ اللہ کی حمد، اللہ کے ذکر الہی سے تمہیں قرب الہی ملے گا، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہارا دل شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارا ذکر تمہاری محفلوں سے بہتر محفلوں میں کرے گا. تو لہٰذا جب یہ سب کچھ کریں، تم اعراض کرو، تمہیں مذاق کریں، پھر بھی تمہارا دل تنگ ہو، تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی کثرت سے حمد و ثنا کیا کرو. اور اس سے آگے اور کیا کرو؟ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ. بس پھر اس سے بھی سکون نہ آئے نا تو ان سے اعراض کر کے ان کو اللہ کے حوالے اس رب کے حضور جھک جائے. کثرت سجود کیا کرو. یہ کثرت سجود کیا کرے گی؟ یہ تمہیں اللہ کا قرب بھی دے گی، تمہاری دعاؤں کو اللہ کے عرش تک پہنچائے گی بھی، تمہارے اوپر رحمت الہی کی بارش بھی برسائی جائے گی، اور پھر تم اللہ کے محبوب بھی بنو گے، تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے، تمہارے درجات بھی بلند کر دیے جائیں گے، تم سجدوں کی کثرت کرنے لگو. اور کیا کرو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ. اپنے رب کی عبادتوں میں لگے رہو، اپنے رب کی اطاعتوں میں لگے رہو. کب تک لگے رہیں؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، یا موت کی یقینی حالت کا فیصلہ تمہارے لیے صادر کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افیکٹو لاہ عمل اس دور کے لیے سکھایا گیا، اور مجھے اور آپ کو بھی اور ہر دور کے دائی اور مبلغ کو طریقہ سکھا دیا گیا.
بطور قرآن کے طالب علم مجھے اور آپ کو پھر کیا کرنا ہے؟ اصول دیکھ لیجئے. سب سے پہلے دین کی دعوت دیتے رہنا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. اس حق کو پہنچاتے رہنا ہے. آخری گھڑی کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے. لوگ نہ مانے تو کیا کرنا ہے؟ فاصفح، درگزر کر دینا، اگنور کر دینا. لوگ سنے انسنی کر رہے ہیں، آپ نے بھی اس کو سنا انسنا کر دینا. اس کو اپنے حواس پر مایوسی کی شکل میں طاری نہیں کر لینا اور نہ لڑائی جھگڑے کرنے. پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. اللہ پر توکل کرنا ہے. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کی طرف نظر بڑھانی. اور ٹاپ آف دا لائن نعمت کیا ہے؟ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جو قرآن کی نعمت کا انعام دے دیا اس کی شکر گزاری کرنی. اور کیا نہیں کرنا؟ جب قرآن کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے، علم القرآن اور فقہ دین کا اعتراف کر کے اس کا شکر کرنا ہے، تو دنیا کی باقی نعمتیں جو شاید جس دوڑ میں لوگ ہم سے آگے نکل گئے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا. ہو سکتا ہے کسی کی کوٹھی ہم سے دنیاوی طور پر بہتر ہوگی، کسی کی جائیداد ہم سے بہتر ہوگی، کسی کی اولادیں ہم سے زیادہ ترقی کر لیں گی، کوئی اپنے حسن کو سنوار کے ہم سے شاید خوبصورت بھی بن رہا ہے، جو اپنے لباسوں کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے ہم سے بہتر لباسوں میں ملبوس بھی ہو جائے. کسی کے زیورات ہم سے بہتر ہوں گے، کسی کا گھر ہم سے زیادہ آراستہ ہوگا. لا تمدن عینیک، اپنی آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھو. اور پھر کیا کرو؟ جو تمہارے اپنے ساتھی ہیں، جو تمہارے اپنے گروہ کے لوگ ہیں، جو تمہارے اپنے دینی بہن بھائی ہیں، ان کے لیے عاجزی کرو، انکساری کرو، ان کی معاونت کرو، ان کو اپنے کندھے ہیلپ اور سپورٹ، ان کے دست و بازو بن جاؤ. پھر اگلا کام کیا کرنا ہے؟ جو دعوت تمہارے تک پہنچی اس کو ہانک کے پکارے لوگوں تک پہنچا دو. دعوت پہنچی ہے، اب پھر لوگ مذاق اڑائیں گے، پھر کیا کرنا ہے؟ مذاق اڑانے والوں کا حساب کتاب اللہ پر چھوڑ دو. ڈونٹ بادر، توکل کرو، قناعت کرو، اس کو اللہ پر چھوڑ دو. اب دل تنگ ہوتا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ کثرت سے ذکر الہی، تسبیحات، کثرت سجود، اللہ کی عبادتوں کی کثرت، اطاعت الہی کی کثرت. اور یہ سارا لاہے عمل میں نے اور آپ نے کب تک کرتے جانا ہے؟ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے یا ہمارے گروہ کو غلبہ نہ مل جائے. حزب اللہ فاولئک هم الغالبون تک، اور یا موت کے وقت تک. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ کام آسان لگتا ہے، مشکل ہے نا؟ یہ تو کوئی بشری لگتا ہی نہیں، تو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. یہ تو انبیاء نے کیا، انسان تو نہیں کر سکتے. آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو اور آپ کو کوئی مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اگنور کر رہے ہیں، ادھر سے تسبیحات کر رہے ہیں، ادھر سے ذکر کر رہے ہیں، ادھر سے پورا معاشرہ کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی کی تنقید کر رہا ہے، کسی کو نکو بنا رہا ہے، اور وہ تسبیح کر رہا ہے، وہ اس کو اگنور کر رہا ہے، اور اگنور کرنے کے بعد وہ سجدے کر رہے ہیں اور عبادتوں پر لگائے. پاسبل لگتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. لگتا تو یہی ہے نا کہ یہ انبیاء کا ہی کام تھا، وہی کر سکتے تھے. انسانوں نے ایسا کام نہیں کیا. مذاق استہزاء کے بدلے میں جواب میں تسبیحات، سجدے، عبادت، موت کے وقت تک. یہ بشری طور پر ایک نہیں بہت سے صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا. وہ جو عظیمت کے پہاڑ ہے نا، عظیمت کے مینار ہے نا، صحابہ اکرام اجمعین، ان کی زندگی ان قرآن کی آیات کی تشریح اور توضیح کرتی ہوئے نظر آتی. حضرت خبیب بن عدی گویا بالکل ان آیات کی عملی تشریح عظیمت کے حد تک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگ تنگ کریں فسبح بحمد ربک وَأَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ عملی نمونہ حضرت خبیب بن عدی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. واقعہ نا حضرت خبیب کا حضرت سعید بن عامر نے سنایا. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں. یہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں اور یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے. غزوہ بدر کے بعد
2 ہجری کے بعد کا واقعہ حضرت سعید بن عامر سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جوان تھا اور یہ غزوہ بدر کے بعد کا معاملہ تھا کہ بدر کی اس شکست کی وجہ سے جو مشرکین مکہ تھے وہ غصے میں پیچ و تاب کھا رہے اور انتقام کی آگ میں چل رہے. ان کے ہاتھ میں جب کوئی مسلمان لگ جاتا تھا نا تو پھر اس کا وہ کیا حال کرتے تھے. یہ اسی کا واقعہ ہے. 2 ہجری کے بعد حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کی گلی میں نکلا، بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. کہتے ہیں میں مکہ کی گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا ایک بہت زیادہ بڑا سا ہجوم ہے لوگوں کا، ازدحام ہے، اور مرد عورتیں بچے بوڑھے بہت ڈھیر سا ہجوم جو ہے وہ ہے، اور وہ سب مشتعل ہے، شور مچا رہے ہیں اور بہت بڑا سا ہجوم ہے. کہتے ہیں میں جوان تھا، میں نا لوگوں کی صفوں کو کراس کرتا ہوا پھاندتا ہوا نا میں بالکل آگے پہنچ گیا. آگے کہتے ہیں جب میں پہنچا تو حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان سب گروہ کے اندر وہ جو مشتعل گروہ تھا اس کے سامنے ایک اونچا لمبا خوبصورت طویل قد و قامت والا ایک نہایت باوقار اور ایک مطمئن سا شخص کھڑا تھا. اس کی پرسنالٹی کے اندر کہتے ہیں کہ بڑا وقار تھا، بڑا روب تھا، اور بڑی متانت، بڑی سنجیدگی اور بڑی بردباری اور ایک عجیب سا اطمینان کی سی کیفیت. وہی پوری آپ کو آیات کی تفسیر نظر آئے گی اس رویے. حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ وہ شخص اتنا باوقار اور اتنا مطمئن اور اتنا پرسکون تھا، اور حالانکہ اس کے ارد گرد وہ جو گروہ تھا وہ مشتعل تھا، وہ چیخ رہا تھا، اسے دھکے دے رہے تھے، وہ اسے مار رہے تھے، اسے دھتکار رہے تھے اور اونچا اونچا چیخ رہے تھے، اسے مار دو، اسے مار دو، اور برے القاب سے پکار. کہتے ہیں کہ اتنی باروب اس شخص کی شخصیت تھی، ویسے بھی خوبصورت نوجوان بھی، اور کہتے ہیں اتنی باروب شخصیت تھی کہ میں اس شخص کے ایک سحر میں آ کے اس کو دیکھنے سے میں ہیلپ لیس ہو گیا اور اس کو میں دیکھتا چلا گیا. کہتے ہیں یہ لوگ دھتکار رہے تھے، دھکے دے رہے تھے، چیخ رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے. کیا ہیں جی یہ حرکت؟ کیا کرو یہ جو تمہارے ساتھ کرتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ مذاق کریں گے تو یہ کرنا ہے کہ ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور فزیکلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، لیکن کیا کر لو جو کرنا ہے. زبان پر کیا ہے وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا کوئی مذاق اڑائے گا تو اس وقت تسبیح نہیں ہوتی. یہ جب مار پیٹ قتل جلانے مارنے کا اعلان کیا جا رہا ہے تو یہ نوجوان باوقار مومن یہ کیا کر رہا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح جاری ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ اتنے وقار اور اتنے اعتماد اور اطمینان سے کھڑے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی ہونٹ حرکت کر رہے ہیں. یہ حرکت کیا تھی جی؟ یہ فسبح بحمد ربک تھی، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی تھی. کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ مشتعل گروہ جو ہے ان کو دھکے دیتا ہوا آگے لے گیا اور یہ اونچا اونچا چیخنے لگے، اسے قتل کر دو، اسے مار دو، اسے مار دو، اسے کاٹ دو. کہتے ہیں کہ اس سارے شور کے اندر وہ اپنی زبان ان کے ہونٹ تو حرکت کرتے رہے، لیکن بڑے ہی اطمینان سے انہوں نے، اس شخص نے، کہتے ہیں میں نے سنا کہ اس نے ان لوگوں کو، مشتعل گروہ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں 2 رکعت نماز ادا کروں. میں اپنے کعبے کے طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لوں. آپ کو پتہ ہے کہ سزائے موت سے پہلے تو ہر ایک کی سزا قبول، دعا جو اجازت وہ خواہش قبول کر لی جاتی ہے. انہوں نے نا، یہ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ ان کو اجازت دے دی گئی. اجازت یہ مانگی تھی کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں 2 رکعت نماز جو ہیں وہ قبلے کی طرف رخ کر کے سمت کر کے پڑھ لوں. اجازت دے دی گئی. کہتے ہیں یہ وہی بات ہے نا، اقم من الساجدین، تم ہو جاؤ سجدہ کرنے، وعبدوا ربک، اور تم کیا کرو؟ تم اپنے رب کی عبادت کرو. اس وقت جب مارنے پیٹنے دھتکارنے دھکے دینے مشتعل گروہ قتل کرنے کا معاملہ کر رہے اور تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس وقت تسبیح بھی ہے. یہ وہی رویہ جو میں نے آپ کو 2 منٹ پہلے کہا ہے کہ لگتا نہیں یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن عظیمت تک یہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تسبیح جاری ہے، اس کے بعد سجدے کے لیے نماز، نفل نماز کی مہلت مانگ رہے ہیں اور پھر عبادت میں کھڑے ہیں. اور حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت نماز اور اتنا ٹھہراؤ اور وقار اور جماعت تھا نماز میں کہ میں مروب سے مروب ہوتا چلا جا رہا تھا. کہتے ہیں کہ بڑے آرام سے انہوں نے نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بخدا اگر مجھے بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا
بخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ کہیں یہ نہ سوچو کہ میں موت کے ڈر سے اپنی نماز لمبی کر رہا ہوں، تو آج میں اپنے رب کی اس ملاقات کو ذرا زیادہ طویل کرتا۔ یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت اس وقت جس وقت جان کے جانے کا خوف ہے، جس وقت تختہ دار پر لٹکائے جانے کا خوف ہے، اس وقت تسبیح بھی ہے، اس وقت سجدے بھی ہیں، اور اس وقت عبادت جاری ہے۔ حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے سجدے سے اٹھے انہوں نے یہ کہا تو وہ گروہ جو بہت ہی مشتعل تھا ان میں سے ایک بدبخت نے ان کے ہاتھ پر وار کیا۔ جب انہوں نے ایک اللہ کا نام لیا تو انہوں نے ان کے ہاتھ پر وار کیا اور ان کا ہاتھ کٹ کر زمین پر گر گیا، لہو کا چشمہ، خون کا چشمہ جاری ہو گیا، اور وہ مشتعل گروہ جو ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے لگا کہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم بچ جاؤ؟ کیا تم چاہو گے کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تم بچ جاؤ؟ اب بتاؤ نا، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے بیٹھے ہو، what do you want؟ کیا تم چاہو گے کہ آج ریپلیسمنٹ ہو جائے؟ تمہارا مذاق کوئی نہ اڑائے، ان کا اڑا لے، خیر ہے۔ ان کا مذاق اڑانے والوں کے دیے ہوئے کھانے بھی کھاؤ، ان کے دیے ہوئی بوتلیں بھی پیو، ان کے دیے ہوئے کپڑے بھی پہنو، would you want this؟ بہرحال یہ سوال کیا گیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا میں نہیں چاہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ جب ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا گیا اور خون کا فوارہ جاری، اور پوچھنے والوں نے کہا بتاؤ آج چاہو گے کہ تم بچ جاؤ اور وہ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں؟ تو کہنے لگے کہ بخدا میں نہیں چاہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں امن سے اپنے گھر والوں میں بیٹھا رہوں۔ بہت بڑا پیغام ہے آج کے دور کے لیے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کیا کریں، آج یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور یہ مذاق اڑائے جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم تو امن سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ کھا بھی رہے ہیں، ہم وہ پہن بھی رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کی ساری چیزیں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور امن اور سکون سے ان چیزوں کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، ہوم ڈیلیوریاں کر رہے ہیں، اور اپنے ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھ کے اس گستاخی کے خلاف آنسو بھی بہانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں امن سے اپنے گھر میں بیٹھا رہوں۔ اس پر وہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور پھر ایک ہاتھ کے بعد دوسرا ہاتھ کٹتا چلا جاتا ہے، اور اب لہو کے قطرے جو ہیں وہ فوارے جو ہیں وہ جاری ہیں، لیکن زبان پر وہی بات ہے، وہ تسبیح بھی ہے، اور وہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت بھی جاری ہے۔ تختہ دار کی طرف لے جاتے ہیں اور وہی اعلان اونچا اونچا کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اسے مار دو مار دو۔ اس پر حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ بالکل آخری ضربوں سے پہلے اور اپنے خالق حقیقی سے ملنے سے پہلے میں نے سنا، حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اس مومن نے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں اور دعا کیا کی، کہتے ہیں دعا کی الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے۔ یہ جو پیچھے آ رہا ہے نا کہ میں خالق ہوں اور میں علیم ہوں، تو اس پر رویہ کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو ان سب کو شمار کر لے، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے، انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی معاف نہ کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ مظلوموں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، مسافروں کی، مجاہدوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے کسی ایک کو معاف نہ کرنا، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی زندگی کا آخری سانس لیا اور ان کی زندگی کی شمع گل ہو گئی۔ ایسی خوبصورت یہ قربانی، بالکل میں جب یہ آیات پڑھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے بالکل حضرت خبیب کی زندگی کی یہ جو قربانی ہے اور ان کی یہ جو عظیمت کا نمونہ ہے، ان آیات کا ایک بہت بہتر سے بہتر نمونہ جو ہے یہ آیات، کہ یہ عملی طور پر اسے بدر جہاں بہتر شکل میں صحابہ اکرام نے پیش کیا میرے اور آپ کے لیے۔ قرآن سارا عملی اور صحابہ اکرام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ کے دین کی خاطر جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو کیا خیال ہے وہ رائے گاہ ہو جاتی ہیں؟ اللہ تو بہت ہی قدردان ہے، اللہ بہت ہی زیادہ قدردان ہے، اور اللہ خالق علیم میری اور آپ کی امیدوں سے بڑھ کر کوئی کوشش، کوئی کاوش، کوئی قربانی جو اس کی دین کی اشاعت کے لیے، نور الہی کے پھیلانے کے لیے جو بھی کوششیں اور قربانیاں دی جاتی ہیں، وہ ان کوششوں اور قربانیوں کو قربانی دینے والے کی خواہش، امید اور اس کی وائلڈسٹ ڈریم سے بہتر اس کے اثرات مرتب ہے۔ دین کی خاطر دی جانے والی کوئی قربانی ضائع نہیں ہوتی، اس کا اجر بھی رہتا ہے، اور اس کے اثرات وہ قربانی دینے والے کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی وائلڈسٹ ڈریم سے بہتر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب کوئی ایک شخص دین کا چراغ بنتا ہے تو اس کے چراغ کے گل ہونے سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی چراغ جلا ضرور دیا کرتا۔ نور الہی کو روشن کرنے کے لیے جو دیے جلائے جاتے ہیں وہ دیے کو جلانے کا باعث ضرور بنتے ہیں۔
خلوص سے نور الہی کو روشن کرنے کے لیے چراغ اور دیے چلا کر تو دیکھیں، اس کے لیے ان چراغوں میں اپنی قربانیوں کا تیل ڈال کے تو دیکھیں۔ یاد رکھیے گا، ایک شمع، ایک دیا، ایک چراغ آپ جلائیں گے نا، اس سے ایک اگلا دیا اور چراغ اللہ کی رحمت کے مطابق ضرور روشن ہوگا، اور وہ پچھلے دیے سے زیادہ چمکدار۔ اللہ ہمیں ایسی شمعیں، ایسی قندیلیں، ایسی روشنیاں جلانے کی توفیق دے دیں، اور اللہ ہمیں ایسا سراپا نور بنا دے۔ حضرت سعید بن عامر، ادھر حضرت خبیب بن عدی، ان کی زندگی کی شمع گل ہوئی تھی، تو ادھر کون سا چراغ، کس کے سینے میں ایمان کا نور؟ حضرت سعید بن عامر۔ کس کس کو مارو گے؟ ہر گھر سے ایک مومن نکل آیا کرے۔ وہ ایک کو شہید کیا گیا تھا، اور اسی جگہ میں، اسی مجمع کے اندر حضرت سعید بن عامر نے وہیں پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تھا، ایسے ہی شمع جلا کر۔ اللہ آپ کی اور میری قربانیوں کو اور کسی بھی دین کی خدمت کے لیے کام کرنے والوں کی قربانی کو نہ ضائع کرتا ہے، نہ رائگاں کرتا ہے، بدرجہ بڑھا چڑھا کے اجر بھی عطا کرتا ہے وہ قدردان، اور اپنے نور کے غلبے میں اس کا حصہ ضرور قبول کر لیا کرتا۔ ایک اور شمع جل گئی تھی، یہ اگلی شمع کون سی ہے جی؟ وہ عظیمت کا پہاڑ، یہ روشنی کی قندیل۔ اتنا بڑا روشنی کا مینار حضرت سعید بن عامر یہاں سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، یہ 2 ہجری کے بعد ہے نا، اور پھر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی وہیں پہ اعلان کر دیا تھا، اس مجمع میں، وہ مجمع جو ایک مومن کے خلاف تھا، اسی مجمع میں اعلان کیا تھا کہ جس رب کے اس بندے کو تم نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا، میں اسی رب پر ایمان لے آیا۔ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زبردست جلیل القدر صحابہ کرام میں سے رہے، اور اتنے بڑے صحابہ کرام میں سے ہیں کہ آپ کے اتنے بڑے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کو، ان کو تاکیدیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب خلافت کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا نا، وہ کہتے تھے بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، وہ لوگ تھے جو ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، آج لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا ہمیں پتہ ہے نا کہ جب حضرت عمر کو خلافت ملی تھی تو ایک رات میں بوڑھے ہو گئے تھے، غم اتنا زیادہ تھا، ٹینشن اتنی زیادہ تھی۔ آج تو وہ گھی کے چراغ جلاتے ہیں نا، حکومتیں ملتی ہیں، چھوٹی سی بھی منسٹری مل جائے، چھوٹی سی بھی ایم این اے شپ مل جائے، ان کو ملتی تھی تو وہ غموں سے نڈھال ہو جاتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ عمر وہ تو دجلہ کے کنارے، کتا بھی بھوکا مر گیا تو وہ تجھ سے اس کی پوچھ کی جائے۔ تو حضرت عمر نے جب تھوڑا سا چھڑانے کی کوشش کی تھی تو اس وقت حضرت سعید بن عامر ان میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں عمر، یہ امت کے لیے، یہ امت کے حق میں ایسا ظلم نہ کریں۔ اب جب حضرت عمر کو خلیفہ بنا لیا گیا تھا تو پھر یہی سعید بن عامر نے مشورہ بڑا ہی پیارا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج یہ مشورہ ہماری زبانوں سے بھی ہمارے حکمرانوں تک پہنچا دے۔ بڑا خوبصورت مشورہ دیا حضرت سعید بن عامر نے، حضرت عمر کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے عمر، اور ویسے بھی دیکھیں سادگی کتنی ہے، فریڈم آف سپیچ کتنی ہے۔ ایک خلیفہ جو الیکٹ ہو گیا اس کو اینی بڑی کین گیٹ اپ اینڈ یہ کرنا، عمر وہ کرنا۔ اے عمر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کو تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، اپنی تجوریوں کے دھیانوں میں نہ لگ جانا۔ دھیان کس کی طرف دینا؟ جن مسلمانوں کا اللہ نے تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا۔ اور پھر کیا کرنا؟ ان کے لیے وہی پسند کرنا جو تم خود اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے پسند کرتے ہو۔ ان کے لیے تم لوڈ شیڈنگیں پسند کرتے ہو، اپنے گھروں میں تو تمہاری بجلیاں ہی نہیں جاتی ہے نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسند ہے۔ کیونکہ ایمان کا پیمانہ کیا تھا؟ حدیث میں کیا آیا؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا، حکمران کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا جب اپنی رعایا کے لیے وہ یہ نہیں پسند کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا۔ اور پھر کہنے لگے شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا، حکومت کرو گے، اسلامی ریاست کے حکمران بنو گے تو شدائد تو آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی، مصیبتیں تو آئیں گی، ظاہر ہے وہ اس دور میں بھی آنی تھی، اب بھی آتی ہے۔ شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور راہ حق پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ کتنا خوبصورت مشورہ ہے۔ اور حق کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا، ایسے جیسے قرآن اور حدیث کی تفسیر ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا فکر نہیں کرتے۔
حضرت عمر نے بہت شکریہ بھی کیا تھا اور دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے یہ سارا کام آسان کرے اور اس کے مطابق مجھے حکومت کی توفیق دے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت سعید کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تو آپ نے خلیفہ بنا دیا، اب آپ کو میں حمص کا گورنر بنا دیتا ہوں، آپ کو میں حمص کا گورنر بنا دیتا ہوں۔ تو سعید بن عامر نے کہا تھا بخدا مجھے اس ذمہ داری سے ذرا فارغ ہی رہنے دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھ پر ڈالیں خلافت کا رو اور خوب ایک گورنری کا بھی انکار کریں، یہ تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، آپ کو یہ ذمہ داری جو ہے یہ قبول کرنی پڑے گی۔ بہرحال حمص کے گورنر بنا کر حضرت سعید بن عامر کو بھیج دیا گیا تھا، اور حضرت سعید بن عامر ایسے خلیفہ تھے، ایسے خلیفہ کے معاون تھے، ایسے خلیفہ کے ایڈوائزرز تھے، اور ایسے اس دور کے گورنر تھے۔ یہ وہ گورنر ہیں حضرت سعید بن عامر۔ حضرت سعید بن عامر کا ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے نا کہ حضرت عمر نے حمص کے لوگوں سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں مال اتنا زیادہ تھا اور زکوٰۃ اتنی زیادہ تھی، اور فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت بھی بیت المال میں اتنا زیادہ بیت المال میں مال غنیمت آیا کرتا تھا کہ یہ مال اتنا زیادہ تھا کہ مدینہ کی ریاست میں تو اب کسی کو ضرورت ہی نہیں رہ گئی تھی، اتنی ویلفیئر سٹیٹ بنا دیا تھا حضرت عمر نے مدینہ کی ریاست کو، اور عرب کی وہ جو ریاست ہے وہ ویلفیئر سٹیٹ تھی۔ حضرت عمر نے حمص کے لوگوں کو کوئی ایک مقابلتاً ایک ذرا فقر والا علاقہ تھا اور یہاں پہ غربت ذرا زیادہ تھی کیونکہ یہاں پہ تجارت بہت زیادہ نہیں تھی، تو حضرت عمر نے حمص کے لوگوں کو خط لکھا اور ریاستوں میں بھی بھیجا گیا، تو ان کو بھیجا کہ دیکھو تمہارے علاقے کے جو غریب غربا ہیں نا ان کی ایک فہرست مجھے لکھ کے بھیج دو، جو تمہارے علاقے کے غریب غربا ہیں، جو فقیر ہیں، جو مالی طور پر تنگ دست لوگ ہیں، ان کی فہرست لکھ کے مجھے بھیج دو تاکہ ان کے نام کا اسکالرشپ اور ان کے لیے کچھ اخراجات اور نفقہ جو ہے وہ بیت المال سے، مدینہ کی بیت المال سے ان کے لیے بھیج دیا جائے۔ اب فہرست آتی ہے حمص کے فقراء، مسکینوں اور غریب طبقے کی فہرست آتی ہے، اور حضرت عمر وہ فہرست دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ فہرست کے ٹاپ پر کس کا نام ہے؟ گورنر حمص کا، حضرت سعید بن عامر، پورے کے پورے حمص کے جو سب سے زیادہ فقیر اور غریب لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ مفلس الحال لوگ ہیں نا، اس بستی کے اس کے سب سے اوپر یہ وہ لوگ تھے جو نہ لوٹتے تھے، جو نہ مارتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، ان کی حکومتوں، ان کے جہادوں، ان کی تبلیغ، ان کی اشاعت، ان کی دعوت، ان کے نفاذ اسلام اور ان کی حکومتیں حاصل کرنے کا مقصد اپنی تجوریاں بھرنا نہیں تھا، اپنی تجوریاں بھرنا، اپنی جائیدادیں بڑھانا، اپنے آپ کو پلاٹ اور کوٹھیاں دلوانا یا اپنے بیٹوں کو یہ سب کچھ الاٹ کرنا، یہ ان کی زندگیوں کا مقصد نہیں تھا۔ حمص کے گورنر ہونے کے باوجود بھی فقراء کی لسٹ میں سب سے اوپر نام کس کا ہے جی؟ حضرت سعید بن عامر کا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا اور حضرت سعید بن عامر کی حیثیت کا یہ معاملہ فکر ہوا تو وہ ایک تھیلی کے اندر کچھ دینار، کچھ افوائیوں میں کچھ واقعات میں آتے کہ کچھ سونے کے وہ سکے اور اشرفیاں اور دینار وغیرہ ایک تھیلی میں دے کر بھیجے حضرت سعید بن عامر کے گھر، اور وہ لینے والا جب قاصد لے کے گیا اور حضرت سعید بن عامر کے پاس وہ پہنچی تھیلی، اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہیں، سین میں بیٹھے ہیں، بیوی ذرا دور کوئی کام میں مصروف ہے، تو جب تھیلی کھولی تو ایک دم سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مال کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں گورنر صاحب؟ اب وہ مال کو خلیفہ وقت کی طرف سے وہ مال تحفتاً آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی فوراً پوچھتی ہے کیا ہوا، خیریت ہے؟ خلیفہ کی طرف سے خیریت کی خبر ہے؟ تو فوراً حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں میرے گھر مال آ گیا ہے، میرے گھر مال کا فتنہ آ گیا ہے۔ یہ مال آنے سے انا للہ کہتے تھے، یہاں مال جانے پہ بھی انا للہ یاد نہیں رہتا، شکوہ شکایت۔ میرے گھر مال آ گیا، ہم کیا کریں، ہمارے گھر میں مال کا فتنہ آ گیا۔ بیوی کہتی ہیں میرا مشورہ تو یہ ہے اگر آپ مانیں کہ رات ہونے سے پہلے پہلے اس مال کے فتنے کو اپنے سے دور کر کے اس کو تقسیم کر۔ یہ وہ ہیں جو ازواج ایک دوسرے کے لیے دین میں معاملات میں معاون ہیں، رات سے پہلے پہلے اس سارے کے سارے مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ خود ساختہ فخر، خود ساختہ، ان کے پاس مال آتا تھا لیکن یہ اپنی مرضی میں، یسألونک ماذا ینفقون، وہ کہتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، جو ضرورت سے زائد۔ ان کی ضرورتیں بھی بہت تھوڑی تھیں، اور ضرورتوں کا حال تو یہ ہے نا، وہ کسی نے حضرت سعید بن عامر کی
گورنری حالانکہ یہ حالت پتہ تھی اور یہ اسٹیٹ آف افیئرس تھے، اس کے باوجود بھی حضرت عمر جو ہیں وہ خبر گیری کے لیے مختلف اسٹیٹس میں جاتے تھے، مختلف ریاستوں میں جاتے تھے، تاکہ وہاں کے جو حکومتی معاملات اور وہاں کے جو حکمران ہیں وہ کیسے حکومت کے معاملات چلا رہے ہیں اس کی خبر گیری کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ جب ہمس حضرت عمر تشریف لے گئے تو وہاں پہ ہمس کے لوگوں کو بلا کے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایتیں ہیں؟ بتاؤ تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایتیں؟ ہاں جی، رعایا نے لگائی تھیں۔ لبرٹی آف سپیچ بہت زیادہ ہے، بولنے کی اجازت ہے، سب بولیں گے، جو بولنے کی اجازت ہے کھل کے بولا جائے گا۔ حضرت سعید بن عامر کے خلاف 4 شکایتیں دی تھیں ہمس کے لوگوں نے۔ اللہ آج ہمیں بھی ایسی شکایتیں کرنے کی توفیق عطا فرماتے، ہاں، اور ہم ایسی ہی شکایتیں کرنے والے بن جائیں، ہمارے حکمران بھی ایسے ہو جائیں کہ ہم ڈھونڈیں تو ہم ایسی ہی ڈھونڈ سکیں۔ شکایتیں کیا تھی جی؟ کہ ایک شکایت تو یہ تھی کہ یہ صبح ذرا دیر سے آتے ہیں، صبح آنے میں ذرا تاخیر کرتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ تھی کہ یہ راتوں کو ہم میں سے کسی کی کوئی بات نہیں سنتے، کہ ہم میں سے کوئی کسی ضرورت، کسی حاجت، کسی مقصد، کسی ہیلپ کے لیے رات کو جاتا ہے تو بس یہ سنتے ہی نہیں ہیں ہماری بات، راتوں کو نہیں۔ صبح دیر سے آتے ہیں، راتوں کو ہماری بات نہیں سنتے، رعایا کی کوئی بات مدد نہیں کرتے رات کو، اور پھر ایک دن تو غیر معمولی تاخیر سے آتے ہیں۔ یہ تیسری شکایت۔ اور چوتھی شکایت، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ دم سے دم بے خود اور بے ہوش سے ہو جاتے ہیں، پھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، مطلب بیٹھے بیٹھے ایک دم سے پتہ نہیں غشی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، فٹ پڑ جاتا ہے۔ یہ 4 شکایتیں کی تھیں حضرت عمر کے سامنے۔ بلایا گیا، جی گورنر صاحب کو بلائیں، رعایا شکایتیں کر رہی ہیں۔ ہاں جی بتائیں آپ سعید بن عامر، یہ کیا بات ہے، آپ صبح دیر سے کیوں آتے ہیں؟ حضرت سعید بن عامر نے فرمایا، امیر المسلمین، خلیفۃ المسلمین، اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، میری بیوی شدید علیل ہے، بہت بیمار ہے، اور میرے گھر میں کوئی ملازمہ، کوئی لونڈی، کوئی خدمت گزار نہیں ہے۔ میں اپنے گھر کے پورے کام کاج، ہاں ہمت ہیں گورنر کے، گھر چھوٹا ہی ہوگا تو یہ کام کاج ہو جاتے ہوں گے نا، آج کل گورنر تو گورنر ہاؤس کی صفائی میں لگے تو پھر میرا خیال ہے مہینے بھی پورے نہ ہوں۔ بہرحال گھر بھی چھوٹا، ایک ہی چیز سے کتنی باتیں پتہ چلتی کہ میں صبح نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے سارے معمولات کو نپٹا کر فارغ ہو کر نکلتا ہوں، پانی بھی بھرتے ہوں گے، جھاڑو بھی مارتے ہوں گے، کھانا بھی پکاتے ہوں گے، کپڑے بھی دھوتے ہوں گے، برتن وغیرہ بھی سمیٹ کے آتے ہوں گے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے کرنے میں انہیں کیوں کسی قسم کا کوئی کسی قسم کا ان کو کیوں بےزتی کا معاملہ ہو؟ گورنر ہے تو کیا ہے، نبی تو وہی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان معاملات کو کرنے کی وجہ سے ذرا مجھے تاخیر ہو جاتی ہے، مجھے اس چیز سے درگزر کر دیجیے۔ بہرحال جی معافی دے دی جاتی ہے۔ اب دوسرا معاملہ کہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ راتوں کو کسی نے بڑا دو ٹوک، امیر المسلمین میری بات سنیے، دن میں نے اللہ کے بندوں کے لیے خاص کر دیا، راتیں میری اور میرے رب کی خاص، وہ نہیں میں دوں گا، وہ میں نے اپنے رب کو دے دی ہیں، وہ نہیں میں دوں گا، میں نے بیوی بچوں کو بھی نہیں دی، میں نے گھر کو بھی نہیں دی، میں رعایا کو بھی نہیں دوں گا، وہ میں نے اپنے رب کو دے رکھی ہیں، بس وہ میں نہیں دوں گا۔ وہ 2 ٹوک جواب ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہی تقاضا ہے ہم۔ پھر اس کے بعد تیسری شکایت کہ ایک دن بتائیں، اچھا یہ 2 تو میں نے آپ کی قبول کرنی ہے، ایک دن اب غیر معمولی تاخیر سے کیوں آتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نا کہ آپ کے لباس پر پیوند لگے ہوتے تھے، اور آپ نے حدیث میں بھی فرمایا کہ جو شخص مالی استطاعت کے باوجود سادہ لباس پہنے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس دکھا کے آپشن دیں گے، آج پک آؤٹ کر لے تو نے کون سا لینا ہے۔ تو یہ حضرت سعید بن عامر ہے، کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین، اصل بات یہ کہ میرے پاس جوڑا صرف ایک ہی ہے، میرے پاس جوڑا صرف ایک ہی ہے، اپنا محاسبہ اپنے حکمرانوں کا تو کریں، اپنا بھی تو کریں، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران بنتے ہیں۔ ہماری الماریاں، ہماری کیبنٹس، ہمارے باکس رومز کیا کیا بھرے پڑے ہیں، حکمرانوں پر کیا تنقید کرتے ہیں، ہماری گودوں سے نکل کے جاتے ہیں حکمران بھی۔ میرے پاس صرف ایک جوڑا ہے، ایک دن ہفتے میں میں اسے دھوتا ہوں اور پھر اس کے خشک ہونے کا منتظر رہتا ہوں، جو ہی وہ خشک ہوتا ہے پہن کے باہر نکل آتا ہوں، مطلب بغیر وجہ کے تردد نہیں کرتا ہوں، لیکن جوڑا ہی صرف ایک ہے نا، تو وہ ایک جوڑا دھو کر خشک ہونے تک تھوڑا سا مجھے تاخیر، وہ ایک دن کی تاخیر کی وجہ یہ پوچھا گیا۔ اب چوتھی بات جو ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہوئے کوئی پالیسی ڈسکس ہو رہی، ایک دم سے بیٹھے بیٹھے آپ دم بخود ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ آپ کیوں کرتے ہیں، یہاں پر کیا کیفیت ہے، کیوں آتی؟ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ میں نے جو اپنی جوانی میں
حضرت خبیب بن عدی کی شہادت اور ان پر ظلم اور تشدد کا وہ مشاہدہ کیا تھا، وہ جب میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، پھر مجھ پر غشی اس غم سے طاری ہو جاتی ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن اگر پوچھے گا کہ تو نے ایک مومن حق پرست پر اتنا ظلم اور اتنی تشدد ہوتے دیکھا تھا، تو نے اپنی زبان کیوں نہیں کھولی تھی، تو نے اپنا ہاتھ اس کی معاونت کے لیے کیوں نہیں اٹھایا تھا، اس غم سے میں بے ہوش ہونے ڈھال ہو جاتا۔ آج ہمارے سامنے پتہ نہیں دین کی حدود کے اوپر کیسے ظلم اور زیادتی، اور اللہ دین کے حدود کی حفاظت کرنے والوں پر کیا کیا ظلم اور کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی زبان کتنی چلاتے ہیں، ہم اپنا ہاتھ اپنے قلم کتنے استعمال کرتے ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔